آپ دیکھیں کہ کس قدر بغض تھا ان کے اندر. پہلے علی کو ان کے ممبروں سے لعنتیں پڑتی تھیں. اتنا بغض تھا کہ اتنی خوشی تھی ان کو کہ وہ جب چھڑی مار رہا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ آج ہم جیت گئے. ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی اور جعفر بن علی. حضرت علی علیہ السلام سے مظلوم شخص کون ہوگا جس کی ایک ہی. اب یزید کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا. لو جی، سنی اور شیعہ بنے ہوئے ہیں، سنی اور شیعہ غم حسین کے اندر کٹھے ہیں، باقی یزید کو معافی نہیں مل سکتی. اب انویسٹیگیشن تو ہوگی تو وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. علی کا بیٹا اس طرح کی باتیں کرے گا. پھر بھی وہ لڑتے ہوئے نظر ہے، اور ایسے لڑتے ہوئے نظر ہے جیسے علی میدان میں آ گئے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ یہ کیسی جنگ تھی. میں وہی حسین ہوں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان چسائی. دیکھو مجھے غور سے، میں وہی حسین ہوں جس کی جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو میں پشت پر بیٹھ جاتا. تو ماں جس کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا، وہ ماں دل سے کیا نکلی ہوگی. جو دردناک واقعہ ہے نا، وہ قاسم کا اور علی اصغر کا. ایک عالم نے، بہت بڑے نے، ایک مفتی نے یہ فتویٰ دیا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق. ناظرین کرام، جیسا کہ مسلمانوں کے سال کا آغاز یکم محرم سے ہو چکا ہے، اور یکم محرم کی تمام اہل اسلام کو مبارکباد ہے. آج ہم اس حساس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں جو کہ ہر مسلمان کا قبلہ ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کو کس طرح شہید کیا گیا، کیا وجوہات بنی، کن وجوہات کی بنا پر ان کو کوفہ کی طرف آنا پڑا، پھر ان کو وہاں پر شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد کون سے واقعات ہوئے. آج ہم آپ کو ساری رپورٹ اوتھینٹک طریقے سے اس ویڈیو کے اندر دینے جا رہے ہیں، اور سارے کا سارا ڈیٹا اوتھینٹک ہوگا. اور شاید ہی آپ کو اس سے پہلے کسی نے واقعہ کربلا اس صورت میں، اس انداز میں اور اس طریقے سے بتایا ہو کہ امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا، کیا وجہ تھی، وہ کون سے عناصر تھے، کون کون انکلیوڈ ہوا. یہ ساری کی ساری رپورٹ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں. تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہونے والی ہے. غالباً 56 ہجری کو جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت پر بیٹھ گیا، اور پھر ان کے مطابق خلیفہ کی جو کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی، اس ملوکیت کے اندر جب انہوں نے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا تو 4 تاریخ میں بہت بڑے بندے ملتے ہیں، جس میں سے 2 نے بیعت کر لی تھی اور 2 اڑ گئے تھے کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی. اور ان میں سے ایک تھے عبداللہ ابن عمر اور دوسرے تھے عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس وہ ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ اس نوجوان کو قرآن کی تعلیم عطا کر. وہ عبداللہ ابن عباس، ان کا نیریٹو یہ تھا کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے، اس سے بچ کر رہا جائے اور اپنی جانوں کی سیفٹی کو فرسٹ آف آل رکھا جائے. دوسری طرف تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو کہ حضرت اسما کے بیٹے، اور حضرت اسما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور ان کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی جو کہ عشرہ مبشر ہیں. ان کے یہ بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر. وہ عبداللہ بن زبیر جو کہ بہت مشہور تھے اپنی طاقت اور اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے. وہ اگلے جب جنگ ہوتی تھی تو پہلی صفوں میں ہوتے تھے اور اکیلے ہی دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو جایا کرتے تھے. اس زبیر کے بیٹے پھر عبداللہ بن زبیر ہی ہو سکتے تھے. اور دوسری طرف ساتھ تھے حضرت امام حسین علیہ السلام، جو کہ جن کے متعلق ہم جتنا مرضی کہہ لیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ وہ تو علی کے بیٹے، فاطمہ کے بیٹے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، جن کو حضور اکرم نے اپنی پشت پر چڑھایا تھا. بہرحال ان 2 لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا. اب یزید کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا. تو ادھر سے کوفوں نے بے شمار خط حضرت امام حسین کو لکھے، کیونکہ اس وقت عراق کا جیسے ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے اور پنجاب کا لاہور ہے، اس طرح ہی دارالحکومت تصور کیا جاتا تھا. اور وہاں سے خط آئے کہ آپ یہاں آئیں، ہم سب کے سب آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور وہاں پر وہ ایک موومنٹ بنا کر یزید کے خلاف کھڑے ہونے جا رہے تھے، کیونکہ حضرت علی کے دور میں بھی جو کوفہ تھا وہ دارالحکومت تھا. پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف مسلم بن عقیل کو بھیجا.
اب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے. جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا لوگوں کا جھنمٹا ان کے ارد گرد بننا شروع ہو گیا. لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی. غالباً کہا جاتا ہے کہیں 10,000 کہیں 50,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. اس وقت جو گورنر تھا نا وہ تھا نعمان ابن بشیر جو کہ ایک صحابی تھے. اب وہ جو کوفہ کے گورنر تھے انہیں ظاہری بات ہے وہ صحابی تھے, ان کو تو بے حد محبت تھی, تو بڑے محبت والے انداز میں ان کے ساتھ پیش آ رہے تھے اور کافی مطلب کہ محبت والا لہجہ تھا. پیچھے جب یزید کو پتہ چلا تو یزید نے کوفہ کا گورنر چینج کیا. یہاں پر ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو وہ لوگ بھی یہ بات کہہ کے لعنت کے مستحق ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید کا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں, یہ سارا جال اس نے ہی بنا. کیونکہ حجاز کے اندر جو معاملہ چل رہے تھے یعنی مدینہ شریف کے اندر وہ بندہ اپنی امپاورمنٹ کرنا چاہتا تھا, جو آپ کو آگے جا کر پتہ چلے گا کہ یزید اس سارے معاملے کی جڑ تھا. بہرحال یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا اور نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا. اب مسلم بن عقیل وہاں پر موجود تھے جو کہ دعوت لے کے آئے تھے امام حسین علیہ السلام کی, اور پیچھے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ بھی چل چکا تھا کوفہ کی طرف. اب مسلم بن عقیل یہاں پر تھے, پھر ان کو یہاں پر بے دردی سے شہید کر دیا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں. تو وہ بھی ایک بہت بڑی داستان ہے, کبھی پھر اس کو بھی انشاءاللہ ہم فردر بیان کریں گے, لیکن اب اس کو شارٹ کر کے کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اب ادھر امام حسین علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی کہ ان کے ایلچی کو, اس وقت ایلچی ہی تصور کیا جاتا تھا, تو ان کو شہید کر دیا گیا. اب حضرت امام حسین علیہ السلام جو مدینہ سے اپنے بال بچوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے, جنگ کے لیے کوئی ایسے نہیں نکلتا, جو کہتے ہیں نا واقعہ کربلا, بیٹل آف کربلا, مجھے بتائیں یہ بیٹل کے لیے اپنے بیوی بچوں کو لے کر جایا جاتا ہے, اپنے کوئی انتظامات کیے جاتے ہیں تب بیٹل کی جاتی ہے, یا اس طرح بیٹل کی جاتی ہے؟ یہ بیٹل نہیں ہوئی, یہ دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا. کوفیوں نے دھوکہ کیا, کوفیوں نے اس وقت بیعت سے انکار کیا اور بیعت سے پھر گئے, اور کہا یوں گیا کہ مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, جب سلام پھیرا تو پیچھے چند لوگ گنتی کے 2 3 4 ہی رہ گئے, باقی سارے جا چکے تھے. یہ کوفیوں نے دھوکہ کیا, اور خط کے انبار حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس تھے. بہرحال وہ چل پڑے. رستے میں غالباً 1000 کا لشکر لے کے حر آیا, وہاں پر حر آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس, اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ سے دوبارہ بیعت کا مطالبہ کرتا ہوں اور میں آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں یہاں مر تو سکتا ہوں, قتل تو ضرور ہو سکتا ہوں, لیکن وہاں پر نہیں جاؤں گا. بہرحال کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں 3 شرائط امام حسین علیہ السلام نے رکھی تھی, یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو, یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو, یا مجھے سرحدوں پہ لے جاؤ جہاں پہ میں کافروں کے خلاف لڑ سکوں. یہ بہت ہی غلط بات ہے. امام حسین علیہ السلام اس طرح کی شرطیں رکھ سکتے ہیں جن کے بڑے بھائی صلح حدیبیہ کی اور ساری کی ساری جو اپنی حکومت تھی اٹھا کر آگے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تھالی میں پیش کر دی, تو وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. علی کا بیٹا اس طرح کی باتیں کرے گا, یہ آپ کو خود شرم آنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ علی کا بیٹا اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. بہرحال حر نے وہی معاملات کیے, لیکن حر ادب سے پیش آتا رہا, کوئی سختی نہیں کی. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, تو حر کو کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ پڑھ سکتے ہو. تو حر نے وہی بات کی, حر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے پیچھے نماز تو پڑھیں گے, پڑھا تو یزید کی لیتا ہوں, اس لیے معاملات ویسے ہی چلیں گے. بہرحال نماز پڑھی, سارا کچھ ہوا. ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ حر تو آگے جا کر بڑا نارملی پیش آ رہا ہے, اور جو کام کرنے کے لیے اس کو بھیجا ہے کہ جا کے ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, 72-73 کے قریب یہ لوگ ہیں, ان کو نست و نابود کرو. لیکن حر جو ہیں وہ محبت کے ساتھ پیش آ رہے تھے. حر کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے جس کو ہم انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے. تو اب ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک اور لشکر بھیجا جو کہ غالباً 10,000 کہیں کہا جاتا ہے, کہیں 30,000 کا لشکر کہا جاتا ہے, جس کی سربراہ عمر بن سعد بن ابی وقاص اور دوسری طرف سنان بن انس ریحی, ان 2 شخص کے ہاتھوں میں اس کی سربراہی تھی. اب عمر بن سعد بن ابی وقاص کا نام سن کے آپ چونکے ہوں گے کہ یہ تو سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں. بالکل, اور صحیح مسلم میں موجود بھی ہے کہ سعد بن ابی وقاص اپنے بیٹے کی, جب وہ زندہ تھے وہ ان بیٹے کو دیکھ کر کہتے تھے یا اللہ اس سے مجھے پناہ دے. مطلب ان کو پتہ تھا اس نے آگے جا کے کیا کارنامے کرنے, یہ آپ ان کی دراندیشی سمجھ لیں.
اور جو سنان بن انس ریحی ہیں نا، یہ انس بن مالک کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ ریحی قبیلے کے تھے، وہ مالکی قبیلے کے تھے۔ خیر بہرحال تو یہ دونوں آئے، ان دونوں نے آ کر ان کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، اور دریائے فرات کے کنارے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے کیمپ لگا لیے، اور ان لوگوں نے گھیرے میں لے لیا اور پانی ان پر تنگ کر دیا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ بنو امیہ کی جو سٹارٹ سے ہے، یہ پانی کے ضرور دشمن رہے ہیں، پانی کے معاملات کے اوپر یہ ضرور یہ سب کرتے رہے ہیں، اور اینڈ پر انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر کے سب سے بڑا ظلم کیا اہل البیت کے اوپر۔ خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے یہ ظلم حسین ابن علی کے ساتھ کیا۔ بہرحال خیمے لگ چکے تھے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پر موجود تھے۔ رات کا وقت تھا اور شہادتوں کا جان نثار اپنی شہادتیں پیش کرنا شروع ہو گئے۔ ادھر حر بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ داخل ہو گیا۔ ان کے مطابق جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب عباس ابن علی پانی لینے جاتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے، تو عباس ابن علی کو حکم ہوتا ہے اپنی بہن کا زینب کا کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، کیونکہ اس گھرانے کا یہ شیوا رہا، اس گھرانے کی یہ تربیت رہی ہے کہ یہ لوگ تلوار نہیں اٹھاتے۔ جب تلوار اٹھاتے ہیں تو پھر ان کے گھرانے میں ہر بچے میں علی نظر آتا ہے۔ جب حضرت عباس لڑتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے علی میدان میں آ گئے ہوں۔ تو ان کو بھی کسی طریقے سے، کیونکہ تلوار اٹھانے کا حکم نہیں تھا، تو ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کے بازو کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے امام حسین کے خیموں کے آگے پھینک دیے گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی آپ کے خیموں کے آگے پھینک جائے تو ذرا امیجن کریں کہ آپ کی فرسٹریشن کا لیول کتنا ہوگا۔ لیکن وہ تو حسین تھے نا، تو بھائی کے ٹکڑے کر کے کوئی پھینک جائے تو پھر اب اہل البیت کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ پہلے جانسار اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ جب حر نے کہا کہ میں جاؤں گا، پھر انہوں نے کہا نہیں، اس کے بیٹے نے کہا حر کے کہ نہیں میں جاؤں گا۔ تو بہرحال اس طرح جانوں کے نذرانے پیش ہونا شروع ہو گئے۔ پھر قاسم، علی اکبر، علی اصغر کو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام لے کر گئے۔ یہ سارے شہید ہوتے چلے گئے۔ جو دردناک واقعہ نا وہ قاسم کا اور علی اصغر کا ہے۔ اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور جا کر وہاں پہ ان کے سامنے کیا، ان کو کہا کہ شاید یہ لوگ اس بچے کو دیکھ کر اپنے ایمان کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ کہنے کو تو وہ بھی مسلمان تھے، نمازیں ان خیموں میں بھی ہو رہی تھی، اذانیں ان خیموں میں بھی ہو رہی تھی، 5 وقت کے نمازی تھے، عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، سب کچھ دیتے تھے، بس ایک چیز نہیں تھی، وہ تھی علی کی محبت اور علی کی اولاد کی محبت، جو کہ اہل البیت ہیں، ان کی محبت ان کے اندر نہیں تھی۔ اور دیکھیں وہ آج ان کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے، آج تک لوگ ان پر لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ تو حضرت علی اصغر علیہ السلام کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اوپر کیا تو پھر ایک تیر آیا، آیت اللہ خمینی نے چلایا، وہ 2 منہ تیر تھا، وہ بچے کی گردن میں لگا اور خون کا فوارہ پھوٹا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ خون سے بھر گئے۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، یا اللہ میری اس قربانی کو بھی قبول فرما، اگر تو اس طرح راضی ہے تو حسین بھی اسی طرح راضی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام جو کہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے، بے حد خوبصورت تھے، ان کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام بوڑھے ہو گئے۔ 53-54 سال کا جوان جس کو کوئی چیز بوڑھا نہ کر سکی، اس کو ان شہادتوں نے بوڑھا کر دیا۔ حوصلہ نہیں ہے کہ میں ان شہادتوں کا تذکرہ ڈیٹیل میں کروں کہ کس طرح انہیں شہید کیا گیا۔ انشاءاللہ میں فیس ریویل کے بغیر میں ان کو ویڈیوز کو بنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جگرا بہت بڑا چاہیے، دل بہت بڑا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ بیان کرنے کے لیے جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ خیر، امام حسین علیہ السلام کی تمام تر آل کو شہید کیا گیا، سب شہید ہوتے چلے گئے۔ ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی اور جعفر بن علی۔ حضرت علی علیہ السلام سے مظلوم شخص کون ہوگا جس کی ایک ہی جنگ سمجھ لیں اسے، جو کہ ان کے خلاف تھی، لیکن ان کی طرف سے جنگ نہیں تھی۔ جنگ تو وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ کر لڑ رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام خلافت کی دعوے داری کے لیے کوفہ آ رہے ہیں اور یہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس وقت کچھ علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام باغی ہیں،
اور اس کے پیچھے بھی حدیث جوڑی. یہ جو آج حدیثیں جوڑ کر مطلق معاملہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آج سے نہیں ہے، یہ ان کی ہی اولادیں ہیں جو شروع سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں. اس وقت علماء نے، ایک عالم نے، بہت بڑے نے، ایک مفتی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک خلیفہ زندہ ہو اور اس کی بیعت ہوئی ہو اور دوسرے کی بیعت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور دوسرا بیعت کروانا چاہ رہا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے. اس کے اوپر بھی ہم بہت بات کر سکتے ہیں، لیکن اس بیان کے اوپر، اس فتوے کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملات کیے گئے کہ وہ باغی ہیں، اس وجہ سے یہ سارے معاملات چل رہے تھے. بہرحال سب شہید ہوتے چلے گئے اور اٹھتے چلے گئے. اینڈ پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور زین العابدین رہ گئے. زین العابدین، امام زین العابدین جو کہ اس وقت کربلا کے اندر چوتھے امام تھے، اور ان کی طبیعت خراب تھی. انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں ابا جان، لیکن امام حسین علیہ السلام نے منع کر دیا اور وہ خود میدان میں گئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو میں وہی حسین ہوں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان چسائی. دیکھو مجھے غور سے، میں وہی حسین ہوں جس کی جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو میں پشت پر بیٹھ جاتا اور وہ تب تک نہ اٹھتے جب تک میں ان کی پشت سے نہ اٹھ جاتا. میں وہی ہوں جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ جایا کرتا تھا. میں وہی ہوں جس کو چادر میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. میں وہی ہوں جس کو آیت مبالغہ کے لیے میری ماں اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا نے گود میں اٹھا کر لے کر گئی تھی. دھیان سے دیکھو، میں وہی ہوں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین. میں وہی ہوں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو حسین سے دشمن رکھتا ہے اللہ تو بھی اسے دشمنی رکھ. دھیان سے دیکھو، میں وہی ہوں جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں. لیکن ان کی آنکھوں کے اوپر اس وقت کی دولت کا اور بادشاہت کا وہ پردہ چڑھ چکا تھا کہ انہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں، کس کے نواسے ہیں، کس کی اولاد ہیں. ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. بہرحال یہ معاملہ تو بہت پہلے سے خراب ہوئے تھے، لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ 11 ہجری ربیع الاول 11 ہجری کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوتا اور 61 ہجری کے اندر 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا. بہرحال امام حسین علیہ السلام باہر نکلتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر اور جنگ شروع ہو جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام 3 دن کے پیاسے، بلکہ پیاسا کہنا ان کی توہین ہے، پھر بھی وہ لڑتے ہوئے نظر ہے اور ایسے لڑتے ہوئے نظر ہے جیسے علی میدان میں آ گئے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ یہ کیسی جنگ تھی کہ ایک شخص پورے لشکر کے ساتھ لڑ رہا ہے اور لشکر خوف زدہ ہے اور خوف سے ان کی دوڑیں لگ رہی ہیں کہ حسین ہمیں قتل نہ کر دے، اور ان کے اندر اتنا خوف ہے. ایمان کی کیفیت دیکھیں کہ اتنا بڑا لشکر رکھنے والے لوگ بھی ڈر رہے تھے. عمر بن سعد بن نبی وقاص اور سنان بن انس ریکی انہوں نے کہا کہ یہ تو علی کا بیٹا ہے، اگر ہم نے اس کے ساتھ اسی طرح جنگ کرنے والے معاملات رکھے ہم تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے. تو بہرحال ایک سازش کی گئی. انہوں نے کہا کہ ان کو درمیان میں چھوڑا جائے اور ان کے ارد گرد ایک گہرا تنگ کیا جائے، گھیرا تنگ کیا جائے اور ان کو دور سے تیر مارے جائیں اور اس سے یہ جلدی ہو جائیں گے. بہرحال تیر چلے اور امام حسین علیہ السلام کا خون زمین پر گرا. اس کے اوپر بھی بہت ساری حدیث ہیں. بہت سے صحابہ کو خواب میں بھی مدینہ میں حجاز کے اندر آئے، لیکن ہزاروں صحابہ موجود تھے اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. اور جب امام حسین علیہ السلام عصر کی نماز کا وقت ہوا، سجدہ شکر بجا لانے کے لیے انہوں نے نماز نہیں تھی، اور وہ جب سجدے میں گئے تو سنان بن انس ریحی نے اپنی تلوار سے ان کا سر قلم کیا اور پھر اس کو نیزے پر چڑھا کر وہ کوفہ کے دربار کے اندر لے گئے اور ان کی تمام بیٹیوں کو بھی کوفہ اور شام کی گلیوں میں پھیلایا گیا. اور پھر وہی ہوا امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کو اور علی کی بیٹیوں کو اس وقت درباروں کے اندر اور بازاروں کے اندر دیکھ کر لوگ باہر آ گئے، اور حجاز میں مدینہ میں لوگوں نے بیعت توڑ دی اور عبداللہ ابن زبیر بغاوت پر اتر آئے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ بغاوت تھی لیکن وہ ان کا ایمان تھا اور وہ بالکل ٹھیک تھے. تو انہوں نے وہاں پر 3-4 سال کی حکومت بھی قائم کی تھی، ان کا 4تھا سال تھا تقریباً. اور پھر ساتھ واقعہ ہرا بھی ہوا. وہ جب دربار میں پہنچے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر تشتری میں رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو انہیں چھڑی سے ان کی ناک پر ماری. یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر بغض تھا ان کے اندر. پہلے علی کو ان کے ممبروں سے لعنتیں پڑتی تھیں، اتنا بغض تھا کہ اتنی خوشی تھی ان کو کہ وہ جب چھڑی مار رہا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ آج ہم جیت گئے، آج ہم نے ان کو ناکو چنے چبوا دیا. وہ جو بنو امیہ اور بنی ہاشم کی لڑائیاں تھیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت خوش ہو گئے کہ آج ہم جیت گئے. تو
عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میں نے اس سے زیادہ خوبصورت شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور ایسا حسن بھی نہیں دیکھا میں نے. تو اس وقت حضرت امام حسین کی داڑھی میں قذاب یعنی وہ جو تھوڑا سا نا بلیک ہوتا ہے وہ لگا ہوا تھا. بہرحال پاس ہی انس بن مالک موجود تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سنان بن انس ان کا بیٹا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ وہ ریحی قبیلے سے تھا. تو انس بن مالک نے کہا، تڑپ اٹھے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا. انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب امام حسین تھے اور یہ مشابہت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ رکھتے تھے. یہ ظلم ہوا، یہ تصویر بنی اور ابھی یہ یہاں ختم نہیں. جو کہتے ہیں نا کہ یزید کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے اس کو گورنر بنایا، پھر اس نے یہ معاملات کیے اور بعد میں پھر اس نے کوئی سزا بھی نہیں دی. الٹا واقعہ ہرا ہوا، ایک پوری فوج بھیجی یزید نے اور وہاں پر جا کر عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش کا مسلح کیا گیا، انہیں لٹکا دیا گیا کہ چیل کھوے سے نوچ کھائیں. اور پھر حجاج بن یوسف نے وہاں پر جا کر ان کی والدہ سے بھلا کیا کہا، کیونکہ حکم ہوا تھا نا کہ ان کی والدہ کو گھسیٹ کے لایا جائے. تو یہ بات کا بہرحال واقعہ، لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں واقعہ ہرا کہ یہ بات ہوا تھا. حضرت اسما کو حجاج ابن یوسف نے کہا تھا کہ اسما کیسا لگا میں نے تیرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی. تو ماں جس کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا وہ ماں دل سے کیا نکلی ہوگی. حضرت اسما نے ارشاد فرمایا کہ حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی. یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق آج آپ دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے. اور واقعہ ہرا ہوا اور مقدس مقامات کے اندر گھوڑے باندھ دیے گئے 3 دن تک اور ہر چیز حلال کر دی گئی کہ عورت کا زنا کرو، جو بھی کرو 3 دن تک وہ حلال تھی. ایک طرف حضرت عمر پاک کا دور تھا کہ جہاں پہ ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت عمر ممبر پر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کپڑے کہاں سے لیے ہیں. اور ایک وقت آ گیا تھا کہ کپڑے تو دور کی بات ہے، کچھ حکومت کے خلاف بولنا بھی آپ کی وہ بالے جان بن جاتا تھا. ایک طرف خلیفہ کو کہا جا رہا کپڑے تیرے پاس کہاں سے آئے، کہ چادر دوسری تیرے پاس کہاں سے آئی ہے. اور دوسری طرف دیکھیں کیا معاملات آگے، دین میں اتنا بگاڑ آ گیا تھا. حسین دین بچا کر گئے ہیں، دین بنا کر نہیں بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچایا حسین علیہ السلام نے. تو واقعہ ہرا ہوا، پھر بے شمار شہادتیں ہوئیں، سینکڑوں صحابہ شہید ہو گئے، بیعت ٹوٹ گئی. اور اسی دوران یزید مر جاتا ہے کیونکہ اگست غالباً 63 ہجری کے اندر واقعہ ہرا ہوتا ہے. اور پھر ساتھ ہی یزید بھی مر جاتا ہے اور پھر آٹومیٹکلی اس کا بیٹا معاویہ حکومت میں آ جاتا ہے. اور اس بیٹے کو سلام، اور اس کو آج بھی سلام کرتے ہیں، اس بیٹے نے اس تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی. میں ایسا تخت و تاج نہیں چاہتا. بہرحال 7 دن کی اس کی بھی زندگی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. چند دن کی اس کے پاس زندگی، کہیں 7 کہیں 21 ہے، لیکن چند دن کی زندگی تھی. وہ مر گیا لیکن وہ ایمان کی حالت میں مر رہا. آج بھی ہم اس کو رضی اللہ کہتے ہیں، آج بھی ہم اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں کہ اس نے اس تخت کو لات ماری جس کے لیے اس کے باپ نے نبی کے بیٹوں کا اور اس کی آل کا خون بہایا اور صحاب کا بھی خون بہایا. بہرحال کربلا کے اندر ٹوٹل 73 ممبران تھے. یہ وہی 73 تھے جو بدر میں 313 تھے اور یہ کربلا کے اندر 73 تھے. اس کے اندر 17 سے 18 اہل البیت تھے، باقی سارے گرد اصحاب وغیرہ تھے. بہرحال ناظرین کرام، یہ وہ پس منظر تھا جو کہ کربلا کا تھا اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا گیا. اب اس ظلم کے اوپر آج بھی معاملات چل رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں لو جی سنی اور شیعہ بنے ہوئے ہیں، سنی اور شیعہ غم حسین کے اندر کٹھے ہیں، باقی یزید کو معافی نہیں مل سکتی. اب انویسٹیگیشن تو ہوگی کہ کس نے قتل کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کیا معاملات ہوئے، پھر اس کے اندر جو بھی ہے اس کو رگڑا لگے گا ہی لگے گا. تو ناظرین کرام، ہمیں اکٹھے ہو کر اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اس ویڈیو کو بہت محنت کے ساتھ ہم لوگوں نے جنریٹ کیا ہے. اس ویڈیو کو ہر اس شخص تک پہنچائیں جو اہل البیت سے محبت کرتا ہے. آپ محبت کرتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اتنا شیئر کریں کہ یزیدیوں کے ناک میں دم ہو جائے، اس کو اتنا شیئر کریں. ناظرین کرام، اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو بخشے، اس محرم کے صدقے ہم سب پر رحم کرے، رحم والا معاملہ کرے. اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ایمان افروز باتیں دوسروں تک بھی پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.